اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی 5ویں حدیث ان ابی یزید معن ابن یزید ابن الاخنس رضی اللہ عنہم وہو وابوہ وجدہ صحابیون قال کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها فوضعها عند رجل فی المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا مان۔ ترجمہ حضرت سیدنا ابو یزید ابن مان ابن یزید اخنس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ خود بھی اور ان کے والد اور دادا بھی صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ آئے۔ میں آیا تو میں نے وہ دینار لے لیے اور اپنے والد کے پاس آیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میں نے تجھے دینار دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر میں اس معاملے کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لے گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یزید تجھے تیری نیت کا ثواب ملے گا اور اے مان جو تو نے لیا وہ تیرا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری میں حدیث پاک کے اس حصے لکا ما نویتا کے تحت فرماتے ہیں کہ اے یزید ابن اخنس تم نے محتاج کو صدقہ دینے کی نیت کی تھی، چونکہ تمہارا بیٹا محتاج تھا پس اس نے تمہارا مال لے لیا، اس طرح تمہارا صدقہ ایک محتاج تک پہنچ گیا، اگرچہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تمہارا بیٹا اسے لے لے گا، لیکن تمہیں تمہاری نیت کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ مطلق اپنے اطلاق پہ رہے گا، اس لیے کہ حضرت سیدنا یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وکیل کو مطلق اختیار دیا کہ جسے چاہے صدقہ دے دے، چونکہ اس اطلاق میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا، اس لیے اس وکیل کا عمل نافذ ہو گیا۔ اور حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو صدقہ یا صلہ یا ہبہ کے طور پر جو مال وغیرہ دیا وہ اسے واپس نہیں لے سکتا۔ یہی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ تمام علماء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صدقہ واجبہ اگر باپ سے اس کے بیٹے نے لے لیا تو وہ ہرگز ادا نہ ہوگا، ہاں صدقہ نافلہ ادا ہو جائے گا۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا چرچا کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلا کہ صدقہ کا وکیل بنانا جائز ہے، خاص طور پر جبکہ صدقہ نفلی ہو، کیونکہ اس صورت میں پوشیدگی یعنی عمل کو چھپانا زیادہ ہے اور صدقہ کرنے والوں کو اس کی نیت کا اجر ملے گا، خواہ اس کا دیا ہوا صدقہ مستحق تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ اور حضرت سیدنا یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالی عنہ نے اگرچہ اپنے صاحبزادے کو صدقہ دینے کی نیت نہ کی تھی، لیکن وہ حاجت مند تھے، لہٰذا حضرت سیدنا یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقے کی نیت کا ثواب مل گیا اور صدقہ بھی ادا ہو گیا اور آپ کے صاحبزادے اس رقم کے مالک ہو گئے، کیونکہ یہ نفلی صدقہ تھا جو اپنی حاجت مند اولاد اور دیگر قریبی رشتہ داروں کو دینا جائز بلکہ افضل ہے۔ اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ راہ خدا میں خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس سے بلائیں ٹلتی ہے، رزق و عمر میں برکت ہوتی ہے، آخرت کی تیاری کی رغبت ملتی ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اور صدقہ کرنے سے رزق ملتا ہے اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا
اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، اور اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقہ کے ذریعے اللہ عز و جل سے رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری حالت درست کی جائے گی۔ اور صدقہ کرنے سے غیب سے مدد ملتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی ویرانے سے گزر رہا تھا، اچانک اس نے بادل میں سے ایک غیبی آواز سنی، فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ چنانچہ بادل ایک پتھریلی زمین پر برسا اور پانی ایک نالے میں جمع ہو کر ایک سمت بہنے لگا۔ وہ شخص بھی پانی کے ساتھ چلتا رہا، پانی ایک باغ میں داخل ہو گیا۔ اس شخص نے وہاں موجود کسان سے اس کا نام پوچھا تو اس نے وہی نام بتایا جو بادل سے آنے والی آواز سے سنا تھا۔ کسان نے نام پوچھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جس بادل سے یہ بارش ہوئی ہے اس سے غیبی آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ تم اپنے باغ میں ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ بادل کو اس کی سیرابی کا حکم ہوا؟ کسان نے کہا، جب تو نے یہ بات پوچھ لی ہے تو سن، میں اس باغ سے حاصل ہونے والی فصل کا ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں اور ایک اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصے کو اسی زمین میں کاشت کر دیتا ہوں۔ اور صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کرتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اسے یاد کر لو۔ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ عز و جل نے مال اور علم عطا فرمایا اور وہ اس معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق تسلیم کرتا ہے، تو یہ بندہ سب سے افضل مقام پر ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ عز و جل نے علم عطا فرمایا، مال نہیں دیا، مگر اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ عز و جل مجھے بھی مال عطا فرماتا تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا، تو اسے اس کی نیت کے مطابق ثواب دیا جائے گا، اور ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جسے اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور علم عطا نہیں فرمایا، تو وہ اپنا مال علم کے بغیر خرچ کرتا ہے اور اس معاملے میں اپنے رب عز و جل سے ڈرتا نہیں، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق تسلیم کرتا ہے، تو وہ خبیث ترین درجے میں ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جسے اللہ عز و جل نے نہ تو مال عطا فرمایا اور نہ ہی علم عطا فرمایا، تو وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا، تو ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ اور صدقہ کرنے پر ذرے ذرے پر اجر ملتا ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی مسکین نے کھانے کا سوال کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے انگور کے کچھ دانے رکھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی سے کہا کہ ان میں سے ایک دانہ اٹھا کر مسکین کو دے دو۔ یہ سن کر اسے تعجب ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ یہ تو دیکھو اس دانے میں کتنے ذرات ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مال و دولت کی نہیں بلکہ اخلاص کی قدر و قیمت ہے۔ بغیر اخلاص کے پہاڑ کے برابر سونا بھی نامقبول ہے، جبکہ اخلاص سے دیا ہوا ایک دانہ بھی قبول ہے، بلکہ بعض اوقات اخلاص سے دیا گیا تھوڑا سا صدقہ بھی نجات و مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے
کہ ایک راہب عبداللہ نامی 60 سال تک عبادت میں مشغول رہا، پھر ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر 6 دن اس کے ساتھ بدکاری میں مبتلا رہا، پھر اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہوئی تو دوڑتا ہوا مسجد کی طرف آیا، وہاں 3 بھوکے شخصوں کو پایا تو ایک روٹی ان پر صدقہ کر دی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کے اعمال کا وزن ہوا تو ایک پلڑے میں 60 سال کی عبادت اور دوسرے پلڑے میں 6 دن کے گناہ رکھے گئے تو گناہ عبادت پر غالب آ گئے، لیکن جب صدقہ کی ہوئی روٹی رکھی گئی تو وہ ان گناہوں پر غالب آ گئی۔ اور مومن کا صدقہ اس کے لیے سایہ ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا یزید ابن ابی حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مرشد بن عبداللہ اہل مصر میں سب سے پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے۔ میں نے کبھی انہیں مسجد میں صدقہ دیے بغیر داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ ان کی آستین میں سکے ہوتے یا روٹی یا پھر گندم کے دانے۔ ایک مرتبہ میں نے انہیں آستین میں پیاز لیے ہوئے دیکھا تو کہا، اے ابوالخیر، اس سے تو آپ کی آستین بدبودار ہو جائے گی۔ فرمایا، اس کے علاوہ میں نے اپنے گھر میں کوئی اور چیز صدقہ کرنے کے لیے نہ پائی، لہٰذا اسے ہی لے آیا۔ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ذی وقار پہنچا ہے کہ روز قیامت مومن کا صدقہ اس کے لیے سایہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ کی وضاحت سے کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلا یہ کہ ضرورت مند بیٹا باپ کے نفلی صدقے کی رقم کو لے سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ صدقہ واجبہ اپنے بیٹے کو نہیں دیا جا سکتا، اگر دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ تیسرا، باپ اگر اپنے حاجت مند بیٹے کو نفلی صدقے کی رقم دے دے اسے واپس نہیں لے سکتا۔ چوتھا، اگر کوئی نفلی صدقے کی نیت سے کسی ذی رحم کو رقم دے دے تو اس کا صدقہ ادا ہو جائے گا، بلکہ اگر ذی رحم محتاج ہو تو پہلے اسے ہی دینے کا حکم ہے۔ پانچواں، اگر باپ نے نفلی صدقہ دیا اور وہ بیٹے نے لے لیا اور باپ کو معلوم نہیں کہ لینے والا اس کا بیٹا ہے، تب بھی صدقہ ادا ہو جائے گا۔ چھٹا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب بھی کوئی مشکل آتی تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ان کا حل چاہتے اور ان کی مشکلیں حل ہو جاتی تھی۔